کے گھر میں کچھ چیزیں حیران اور پریشان کر دینے والی تھیں۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کے نشانات تھے۔ صفحات سے پتہ چلتا تھا جیسے اسے بار بار گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچے کے ایک کونے میں لگے شیشے سے بنے ایک دراز میں رکھا تھا۔ اس کے اوراق بھی پتہ دیتے تھے کہ اسے بہت پڑھا گیا ہو۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر بھی تھا تو ایک لاؤنج میں۔ سبھی ایسی جگہ رکھے تھے جہاں بچے بھی بآسانی پہنچ سکیں۔ یقیناً کئی دفعہ پیٹ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی اور بچے بھی آرام سے اٹھا لیتے ہوں گے۔ اسے ذرہ برابر احساس نہیں۔ دل میں غبار سا اٹھا، چہرہ متغیر ہوا۔ اس نے مصروفیت کے باوجود شاید مسئلہ بھانپ لیا تھا۔ تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے بڑے سبھی ہیں اور بڑا خاندان ہے۔ بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں۔ جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر رہنمائی لے لیتی ہوں۔ دراصل باجی مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ گویا ہوئی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بچپن میں ہی بتائی تھی اور مسئلے کا حل ڈھونڈنا بھی سکھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اسی سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس تب سے یہی میری سہیلی ہے، اسی سے سب کچھ پوچھتی اور یہ بھی مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ کئی مسئلے تو چند آیات ہی سے سلجھ جاتے ہیں۔ ان آیات کو میں نے لال پین سے نشان زدہ کیا ہوا ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کھنگال لیتی ہوں۔ کبھی 2 دن بھی لگ جاتے ہیں ڈھونڈنے میں اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے ہوتا ہے۔ کبھی حل کسی جگہ چھپا ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہے، تب حل سامنے پا کر میرے آنسو بہنے لگتے ہیں رب کی محبت، اس کی عنایت پر کہ معمولی سی بندی کو وہ اپنے کلام تک رسائی دے دیتا ہے۔ بس باجی اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میری مصروفیات، میرے مسائل کیا ہیں اور اس کے کلام کا میری زندگی میں کتنا بلند مقام ہے۔ تمہارے مسئلوں کو کیسے حل کرتا ہے یہ کلام؟ میرے سوال میں اشتیاق کا سمندر پنہا تھا۔ اس نے قرآن کو عقیدت سے اٹھایا، پیار اور جذب سے سینے سے لگایا اور جیسے کہیں کھو سی گئی۔ اسی کیفیت میں بولی، کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی۔ کھانا کھلا پلا کر کچن سمیٹ کر نکل رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑی۔ غصے نے فوراً ہی حملہ کیا، اتنی مشقت اور پھر یہ جزا۔ ایسے میں قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ دل پر جیسے پھایا سا رکھا گیا ہو۔ میرے رب نے بڑے پیار سے بتایا تھا کہ وہ میری اچھائی سے واقف، مجھے خوب جانتا ہے۔ اب مجھے شر کو خیر سے رفع کرنے کا طریقہ سوچا۔ کچھ دن پہلے ہی اپنے لیے بندے لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دیے۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ بولی، بھابھی سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ آپ واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ عجیب سرشاری عطا ہوئی۔ آج جب آپ آئے میں کھانا بنا چکی تھی۔ دل میں خیال آیا اتنا کم کھانا کیسے پورا ہوگا۔ قرآن کھولا، لکھا تھا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اس آیت میں ہدایت بھی تھی اور تنبیہ بھی۔ میں کانپ گئی کہ مہمان تو رحمت ہے، اس پر ناشکری کیوں بنی؟ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، چاول نکالنے لگی، اتنے میں پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی اور میاں آفس سے آتے ہوئے حریم ساتھ لیتے آئے۔ یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ امی ابا بہنوں کی بہت لاڈلی تھی۔ سسرال آتے ہی کئی ذمہ داریاں آ پڑی، جو کرتی الٹا ہو جاتا۔ تب چپکے سے قرآن کھولا، دیکھا
کئی انبیاء علیہ السلام کے قصے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ میں پڑھتی چلی گئی وہ کن کن مراحل سے نہ گزرے تھے، مشقت، پریشانیاں، آزمائشیں، کبھی مال، کبھی جان، کبھی دل پر وار۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصص نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے کہ انہوں نے مشکلات کے پہاڑ سر کر لینے کے بعد بڑی ہی درد مندی سے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا فرار بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے آہستہ خفیہ بھی کہا۔ کیا ہی درد تھا، کیا ہی کیفیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کوشش کی انتہا کر ڈالی تھی، بدلے میں صرف کانٹے اور انکار ہی تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس میں میرے مسئلے کا حل کہاں ہے، اس سے میرا رب مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ لہذا دعا کی کہ میرے رب مجھے سمجھا دیجیے، کم فہم ہو، ایک دم ہی جیسے گتھیاں سلجھی ہوں۔ میرا رب مجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر بڑی منزل، اعلیٰ مقام کا راستہ ہمیشہ کٹھن ہی ہوا کرتا ہے، اصل نتیجہ آخرت میں نکلے گا، کبھی دنیا میں بھی محدود نتیجہ مل جاتا ہے۔ ایک اور بات سمجھ آئی کہ اپنی پیاری ترین ہستیوں کے لیے اللہ نے علم اور مصائب کو چنا، تو مطلب یہ کہ انہی مصائب اور مشکلات میں کچھ ایسے گوہر اور ہیرے چھپے ہیں جو بلند منازل کا مزاج بنانے کی بنیاد ہیں۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی، صبر اور نماز سے مدد لو۔ معلوم ہوا کہ صبر اصل میں طاقت ہے اور مشکلات مضبوط بنانے کا آلہ۔ بس پھر کیا تھا، اندر بجلی سی بھر گئی۔ ماہ و سال گزرتے سیکھنے کا لازوال عمل جاری رہا کہ مشکلات کو دیکھنے کا زاویہ جو بدل گیا تھا۔ تب ایک سوال یہ بھی ابھرا تھا، گھر کے کاموں میں ایسا کیا ہے کہ مشقتیں بلند منازل کا پیش خیمہ ہو؟ کچھ دن کے غور و فکر اور دعاؤں سے یہ نکتہ بھی واضح ہو گیا۔ رب کریم نے آنے والے دور میں کئی قیمتی ترین امانتیں عطا کی، ان مشقتوں میں مجھے انہی امانتوں کے قابل بنایا گیا تھا۔ روزانہ میرے سوال اور قرآن کے جواب سلسلہ کبھی رکتا نہیں۔ اب ایک تبدیلی آئی ہے، مسئلے بچوں سے ڈسکس کرتی ہوں اور پھر سب تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی بچے خوشی میں پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھیں امی، میرا مسئلہ یہ تھا اور اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ ان کے ننھے ننھے سوالات، ان کی سمجھ کے مطابق جوابات سارا ماحول معطر کر دیتے ہیں۔ باغیچے میں رکھے قرآن میں لگے سب نشانات بچوں کے ہیں۔ عصر کا وقت باغیچے میں انہی ابحاث میں گزرتا ہے، ہر بچے نے اپنا کلر طے کر رکھا ہے۔ کبھی مقابلہ کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو، میرے رب نے میرے زیادہ مسئلے حل کیے ہیں کیونکہ میرے نشانات زیادہ ہیں۔ کووڈ میں میاں کا ان کا کام چھوٹا، بڑی ہی پریشانی ہوئی۔ باغیچے میں آئی تو بچے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے بھی قرآن کھولا، لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے فائدے! سب گھر والے جمع تو تھے ہی، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جن سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ بچوں نے اپنے ساتھیوں سے معافی مانگی، ساتھ ہی سب نے زبان سے بھی استغفر اللہ کہنا معمول بنایا۔ سید الاستغفار کا بھی ورد رہا۔ آپ یقین جانیں 3 دن کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں ایک عزیز نے لیدر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ میاں گئے، ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کو رکھ لیا گیا، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اترا اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے تھے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے لگائے بتاتی جا رہی تھی اور میں سحر زدہ کہ روشنی سے میری آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ شرمندگی سوا تھی، آج تک قرآن سے ایسا تعلق بھی تو ہو سکتا ہے سوچا نہ تھا، اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔
دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ کاش قرآن کے ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی تو یہ شعور اور قرب بھی ہمیں بھی میسر آتا ہے۔ اور آج دکھوں کی گٹھلیاں سینے سے لگائے نڈھال نہ ہونا پڑتا۔ میرے گھر اوپر بہت اونچا پہنچ سے دور رکھا قرآن سوال کر رہا تھا، مجھ میں نگاہ اٹھانے کی ہمت بھی نہ رہی۔